بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے۔ الدرس الثانی والخمسون، 52واں سبق ہے النزہۃ فی البستان، تفریح باغ میں، النزہۃ فی البستان۔ ھذا بستان محمود، یہ محمود کا باغ ہے۔ ندخل فی البستان، ہم داخل ہوتے ہیں باغ میں۔ نمشی تحت الاشجار و بین الازہار، ہم چلتے ہیں درختوں کے نیچے اور پھولوں کے درمیان۔ نأکل الاسمار، ہم کھاتے ہیں پھلوں کو۔ ونشم الازہار، اور ہم سونگھتے ہیں پھولوں کو۔ الاسمار حلوۃ لذیذۃ، پھل میٹھے ہیں، لذیذ ہیں، ذائقہ دار ہے۔ والازہار جمیلۃ، اور پھول خوبصورت ہیں۔ ورائحتها، اور ان کی بو طیبۃ، اچھی ہے، خوشگوار ہے۔ نلعب، ہم کھیلتے ہیں، علی الحشیش الاخضر، سبز گھاس پر۔ ونجلس، ہم بیٹھتے ہیں، علی المقاعد، بینچوں پر۔ ونتکلم، اور ہم باتیں کرتے ہیں۔ نسمع، ہم سنتے ہیں، اصواتا جمیلۃ، خوبصورت آوازیں، للطیور، پرندوں کے۔ ثم نخرج، پھر ہم نکلتے ہیں، من البستان، باغ سے۔ ونعود، ہم لوٹتے ہیں، الی بیوتنا، اپنے گھروں کی طرف۔ مسرورین، خوشی کی حالت میں۔ سؤال ہے، جواب ہے، ایک طرف سوال دوسری طرف جواب۔ لمن ھذا البستان، یہ باغ کس کا ہے؟ ھذا بستان محمود، یہ محمود کا باغ ہے۔ این نمشی فی البستان، ہم کہاں چلتے ہیں باغ میں؟ تمشون، تم چلتے ہو، تحت الاشجار، درختوں کے نیچے۔ وماذا نأکل، اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ تأکلون، تم کھاتے ہو، الاسمار، پھلوں کو۔ وماذا نشم، اور ہم کیا سونگھتے ہیں؟ تشمون، تم سب سونگھتے ہو، الازہار، پھولوں کو۔ کیف طعم الاسمار، کیسا ہے پھلوں کا ذائقہ؟ طعم الاسمار، پھلوں کا ذائقہ، حلو، میٹھا ہے۔ وکیف رائحۃ الازہار، اور پھولوں کی بو کیسی ہے؟ رائحتها، ان کی بو، طیبۃ، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، خوشگوار ہے۔ این نلعب، ہم کہاں کھیلتے ہیں؟ فی البستان، باغ میں۔ تلعبون، تم کھیلتے ہو، علی الحشیش، گھاس پر۔ وَأَيْنَ نجلس، اور ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ تجلسون، تم بیٹھتے ہو، علی المقاعد، بینچوں پر۔ وَمَاذَا نَسْمَعُ، اور ہم کیا سنتے ہیں؟ تسمعون، تم سنتے ہو، اصوات الطیور، پرندوں کی آوازیں۔ الی این نعود، ہم کہاں کو لوٹتے ہیں؟ کس طرف لوٹتے ہیں؟ تعودون، تم لوٹتے ہو، الی بیوتکم، اپنے گھروں کی طرف۔ هل نعود محزونین، کیا ہم لوٹتے ہیں غمی کی حالت میں؟ لا، نہیں، بل تعودون، بلکہ تم لوٹتے ہو، مسرورین، خوشی کی حالت میں۔ تمرین ہے، خاطب زملاءک، مخاطب کیجئے اپنے دوستوں کو، وقل، اور کہو۔ انتم تدخلون، تم سب مرد داخل ہوتے ہیں، فی البستان، باغ میں۔ وتمشون تحت الاشجار، اور تم چلتے ہو درختوں کے نیچے۔ تو آگے آپ جملہ پورا کر لو۔ انتم تدخلون فی البستان، تم سب مرد داخل ہوتے ہو باغ میں۔ وتمشون تحت الاشجار و بین الازہار، اور تم سب مرد چلتے ہو درختوں کے نیچے اور پھولوں کے درمیان۔ وَتَأْكُلُونَ الْأَثْمَارَ، اور تم سب مرد کھاتے ہو پھل۔ وَتَشُمُّونَ الْأَزْهَارَ، اور تم سب مرد سونگھتے ہو پھول۔ تلعبون، تم سب کھیلتے ہو، علی الحشیش الاخضر، سبز گھاس پر۔ وتجلسون، اور تم سب بیٹھتے ہو، علی المقاعد، بینچوں پر۔ وتتکلمون، اور باتیں کرتے ہو، تم سب مرد بیٹھتے ہو بینچوں پر۔ وتتکلمون، اور باتیں کرتے ہو۔ تسمعون اصواتا جمیلۃ للطیور، تم سب سنتے ہو خوبصورت آوازیں، للطیور، پرندوں کے۔ ثم تخرجون، پھر تم سب نکلتے ہو، من البستان، باغ سے۔ وتعودون، اور تم سب مرد لوٹتے ہو، الی بیوتکم، اپنے گھروں کی طرف۔ مسرورین،
خوشی کی حالت میں، یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے۔ وَتَمْشُونَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ وَبَيْنَ الْأَزْهَارِ وَتَأْكُلُونَ الْأَثْمَارَ، اور تم سب کھاتے ہو پھلوں کو، وَتَشُمُّونَ الْأَزْهَارَ، اور تم سب سونگھتے ہو پھولوں کو، تَلْعَبُونَ عَلَى الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ، تم سب کھیلتے ہو سبز گھاس پر، وَتَجْلِسُونَ عَلَى الْمَقَاعِدِ وَتَتَكَلَّمُونَ تَسْمَعُونَ أَصْوَاتًا جَمِيلَةً لِلطُّيُورِ ثُمَّ تَخْرُجُونَ مِنَ الْبُسْتَانِ وَتَعُودُونَ إِلَى بُيُوتِكُمْ مَسْرُورِينَ، اس طرح آپ نے پورا کرنا ہے۔ نمبر 2، خاطب الطفلات، بچیوں کو مخاطب کیجئے، وقل، اور کہو، انتن تدخلن، تم سب بچیاں داخل ہوتی ہو، فی البستان، باغ میں، وتمشون تحت الاشجار وبین الازہار، اور تم سب بچیاں چلتی ہو درختوں کے نیچے پھولوں کے درمیان، وتأکلن الاسمار وتشممن الازہار تلعبن علی الحشیش الاخضر وتجلسن علی المقاعد وتتکلمن تسمعن اصواتا جمیلة للطیور ثم تخرجن من البستان وتعدن الى بیوتکن مسرورات، اس طرح۔ کمل العبارت التالیت، آنے والی عبارت مکمل کیجئے۔ اب یہ ماضی ہے، دخلنا، ہم داخل ہوئے، فی البستان، باغ میں، ومشینا تحت الاشجار، تو اب یہ اپنے ماضی بنانے، ومشینا تحت الاشجار وبین الازہار، وَأَكَلْنَا، پھر آگے الاسمار، وَأَكَلْنَا الاسمار وَشَمَمْنَا الازہار، لَعِبْنَا عَلَى الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ وَجَلَسْنَا عَلَى الْمَقَاعِدِ وَتَكَلَّمْنَا سَمِعْنَا أَصْوَاتًا جَمِيلَةً لِلطُّيُورِ ثُمَّ خَرَجْنَا مِنَ الْبُسْتَانِ وَعُدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا مَسْرُورِينَ، اس طرح۔ ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کرے۔ اب ہم عربی سے اردو بنائیں گے۔ یقول الوالد، والد کہتا ہے، لابنہ، اپنے بیٹے سے، یا بنی، میرے پیارے بیٹے، اذهب، جاؤ، الى الحدیقۃ، باغ کی طرف، والعب فیہا، اس میں کھیلو، وانظر الى اشجارہا، اور دیکھو اس کے درختوں کو، وازہارہا، اور اس کے پھولوں کو، وجلس، اور بیٹھ جاؤ، علی الحشیش، اس کے گھاس پر، ولا تقطف، اور مت توڑ، ثمرۃ، کسی پھل کو، ولا زہرۃ، نہ کسی پھول کو، ولا تکسر غصن، اور نہ توڑ کسی ٹہنی کو، ولا تضرب احدا، اور مت مار کسی ایک کو، وامشی فی الطریق، اور چلو راستے میں، وانظر امامک، اور دیکھو اپنے آگے، ولا تلتفت، اور نہ دیکھ ادھر ادھر، یمیناً دائیں طرف، ولا یسارا، اور نہ بائیں طرف۔ کون المثنى والجمع من الافعال التالیۃ، آنے والے افعال سے تثنیہ اور جمع بنائے۔ اذهب، تو تثنیہ بناؤ، اذهب، جمع بناؤ، اذهبوا، العب، تثنیہ جمع، العبا، العبوا، انظر، انظرا، انظروا، اجلس، اجلسا، اجلسوا، امشی، امشیا، امشوا، لا تجلس، لا تجلسا، لا تجلسوا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربوا، لا تلتفت، لا تلتفتا، لا تلتفتوا، لا تضحك، لا تضحكا، لا تضحكوا، لا تكسر، لا تكسرا، لا تكسروا، لا تجلس، لا تجلسا، لا تجلسوا۔ معانی الکلمات، کلمات کے معنی، لا تخاصموا، جھگڑا مت کرو، دائما، ہمیشہ، لا تکسر، مت توڑو، حشیش، گھاس، لا تقطف، مت توڑو، کون، بناؤ، یا بنیا، پیارے بیٹے، فی اثناء الدراست، تعلیم کے دوران، نزہۃ، تفریح کو کہتے ہیں، تفریح کو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔